اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کا ایک اور دل دہلا دینے والا شرمناک واقعہ کہ جس نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کی طالبات کی چیخوں کی آوازیں ابھی دبی بھی نہ تھیں۔ ان کی عزتوں کو پامال کرنے والے بھیڑیوں کو قانون کے شکنجے میں لایا بھی نہ گیا تھا۔ ان با اثر سیاسی اور سرکاری درندوں کے گریبانوں تک ہاتھ ڈالے بھی نہ گئے تھے کہ ایک اور سرگودہ کی 13 سالہ معصوم رضوانہ شیطانوں کی بھیٹ چڑھ گئی۔ وہ معصوم کلی جو ابھی کھلی بھی نہ تھی، اسے طاقت کے نشے میں چور بدمست انسان نما درندوں نے اپنے پیروں تلے کچل دیا۔ ایسا ظلم، ایسی سفاکیت، ایسی درندگی کہ جسے دیکھ کر پتھر دل بھی رو پڑے۔ جی ناظرین، پنجاب میں روز بروز بڑھتے ایسے واقعات کو تعلیم کی کمی کا بھی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ظلم کی اس داستان کو رقم کرنے والی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، بلکہ ایک سول جج عاصم حفیظ کی بیوی ہے، جسے معاشی تنگ دستی کا بھی سامنا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر ایسا کیا تھا کہ ایک عورت ہو کر اس سول جج کی بیوی سومیا نے ایک معصوم بچی پر اتنا بہیمانہ تشدد کر ڈالا؟ یہ عمل یقیناً کوئی ہوش مند انسان تو نہیں کر سکتا۔ یا تو وہ ذہنی یا نفسیاتی مریضہ ہی ہوگی، یا پھر اس میں تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا، اور اس کیس میں بھی لگتا ہے غرور اور تکبر ہی ہے جو اسے انسان سے شیطان بننے پر مجبور کر رہا تھا، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں انسان کو شیطان بننے کے لیے زوم ہی کافی ہے کہ یا تو وہ طاقتور شخص ہو، یا وہ منصف اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہو، یا اس کے جسم پر وردی ہو۔ تینوں صورتوں میں باقی سب کیڑے مکوڑے سمجھے جاتے ہیں، جنہیں جب چاہیں پیروں تلے مسل دیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کا واسطہ ان 3 فرعونی کیفیات میں مبتلا افراد یا اداروں سے پڑا ہو، تو آپ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ کمرہ عدالت میں اگر کوئی شخص کرسی پر غلطی سے بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائے، یا دوران سماعت اونچی آواز میں بات کر لے، تو اسے توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یا اگر کوئی اپنے دفاع میں کسی باوردی شخص کو ہاتھ لگا دے تو وہ وردی پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور ابھی تو حال ہی میں سینٹ سے بھی بل پاس ہو چکا ہے کہ اداروں کے خلاف بات کرنے پر مختلف اور سنگین سزائیں دی جائیں گی۔ بہت اچھی بات ہے۔ جس طرح ایک خاص ادارے کا احترام لازم ہے، بالکل ایسے ہی تمام اداروں اور اس کے ساتھ عوام کا بھی احترام کیا جانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین سب کو برابری کا حق اور عزت و احترام دیتا ہے، چاہے سویلین ہو یا باوردی شخص ہو۔ اسی طرح شریعت بھی افضل اور اشرف اسی کو قرار دیتی ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہو۔ لیکن بدنصیبی سے پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے۔ یہاں توہین عدالت کی طرح افواج پاکستان کی توہین بھی سنگین جرم ہے۔ اسی طرح توہین پارلیمنٹ پر بھی قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ علماؤں کے خلاف بھی کچھ بولنا توہین مذہب کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ غرض ڈاکٹر کیا، وکیل کیا، اساتذہ کیا، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف کیا جانے والا کوئی بھی فیصلہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور اس پر احتجاجاً عدالتیں بھی بند ہو جاتی ہیں، ہسپتالوں کو بھی تالے ڈال دیے جاتے ہیں، اسکول اور کالجز بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور علماء بھی سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ توہین انسانیت پر ان تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کبھی کوئی احتجاج بھی کیا ہو۔ رضوانہ اور طیبہ جیسی بچیاں روزانہ ظلم و بربریت کا شکار ہوتی ہیں۔ روز بہن بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار نیلام ہو جاتی ہیں، لیکن ہر بار کالج یونیورسٹیوں میں نشہ آور آئس، شراب اور چرس سپلائی کرنے اور معصوم طالبات کی عزتوں سے کھیلنے والے بھیڑیوں کو تو بچانے کے لیے قانون اور یہ نظام حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن رضوانہ جیسی معصوم بچی کے جس کے جسم کی ایک ایک ہڈی کو توڑا گیا، جس کے سر پر
ایسی ایسی ضرب لگائی کہ اس کی بینائی متاثر ہو گئی، اس کے سر کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے، جس کی اگلی سانس کا تو نہیں پتا کہ لے پائے گی یا نہیں۔ مگر مقام افسوس کہ سول جج کی بیوی کی اس سفاکیت اور درندگی پر نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، نہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، جبکہ انہی عدالتوں کو پاکستانی عوام نے راتوں کو 12 بجے بھی کھلتے دیکھا ہے اور ناغے والے دن بھی فیصلے سناتے دیکھا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت با اثر اور طاقتور لوگ مقابل ہوا کرتے تھے، جبکہ آج ایک غریب معصوم 14 سالہ رضوانہ سامنے ہے، جو بیچاری صرف 10,000 روپے کے لیے اپنا جسم ان درندوں سے نچواتی رہی۔ اور سلام ہے ان ماں باپ کو بھی کہ جو اپنی 14 سالہ معصوم بچی کو کسی کے بھی حوالے کر کے ہر ماہ صرف 10,000 روپے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ سزا کے مستحق تو یہ والدین بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس معصوم بچی کو کہ جس کی ابھی کھیلنے کودنے اور پڑھنے کی عمر تھی، اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے بھوکے بیڑیوں کے آگے ڈال دیا۔ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ یہ ایک یا دو واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ زخم ہے کہ جو ناسور بن چکے ہیں۔ آج اگر میڈیا ہر واقعے کو بنا کسی خوف یا دباؤ یا ڈر کے حقیقی طور پر رپورٹ کرنا شروع کر دے، اور پولیس بھی کسی سیاسی پریشر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تحقیقات کرنا شروع کر دے، تو پورا ملک جیل بن جائے گا، کیونکہ بحیثیت قوم ہم اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ اب کرپشن یا کسی بھی جرم اور گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ فخریہ اسے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں بیان کرتے ہیں۔ شاید یہی ہمارے اخلاقی زوال کا سبب ہے، برکتوں کا اڑ جانا، رشتوں کے احترام کا ختم ہو جانا، انسانیت پر سے اعتبار اڑ جانا۔ دھوکہ، فریب، جھوٹ، دغا بازی قیامت کی نشانیاں تھیں، لیکن ہماری رگ رگ میں اس کا سرایت کر جانا ثابت کر رہا ہے کہ ہم پر قیامت آ چکی ہے۔ بس دیگر سابقہ قوموں کی طرح اللہ ہمیں غرق نہیں کر رہا، صرف مہلت دے رہا ہے۔